اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری بحث رہبر معظم کی مشہور و معروف کتاب طرح کلی اندیشہ اسلامی در قرآن ہے۔ پچھلے درس میں روش بحث کے بارے میں بیان ہو گیا تھا کہ ارادہ یہ نہیں ہے کہ اس کتاب کو لفظ بہ لفظ جو ہے وہ تدریس کیا جائے، وہ کسی اور مناسبت سے تدریس ہوگی، لیکن یہاں پر جو مد نظر ہے وہ بنیادی ابحاث کے جو جاننا ایسے طلاب کے لیے اور ایسے افراد کے لیے کہ جو اس کتاب کو تدریس کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر بیان کیے جائیں، تاکہ اس کتاب کے اندر بیان شدہ مطالب کو آسان سے اور سلیس مزید بنا کر پیش کر سکیں اور خود اس فضا میں آ سکیں کہ یہ جو مطالب بیان ہوئے ہیں یہ کس فضا میں بیان ہوئے ہیں، کن مبانی کے تحت یہ بات کی گئی ہے، اور اس قسم کے دوسرے جوانبی بحثیں جو ہیں۔ اور پھر اس بات کو ہم نے شروع کیا تھا اور ہمارا مطلب جو ہے وہ ادھورا رہ گیا تھا کہ طرح کلی ہی کیوں ہم نے محور بنایا اس کو، یعنی ہم اگر کوئی بحث کرنے جا رہے تھے چاہے تفسیری چاہے عقائد کی کوئی بھی، تو بہت ساری اور بھی کتابیں مشہور و معروف موجود تھیں، ان کو محور بنا لیا جاتا۔ طرح کلی ہی کو کیوں محور بنایا؟ تو اس کی خصوصیات بیان کرنا شروع کی تھی۔ پچھلے درس میں 3 خصوصیات یا 2 خصوصیات جو ہیں وہ بیان ہوئی تھیں کہ ایک یہ تفسیر موضوعی قرآن ہے اگر کوئی تفسیری اعتبار سے دیکھنا چاہتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ تفسیر موضوعی ہے بلکہ تفسیر موضوعی اجتماعی ہے، اور یہی جو اجتماعی ہونا ہے اس کو باقی موضوعی تفسیروں سے جدا کر دیتا ہے، اور اس مطلب کو ہم اردو زبان طلاب کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ نقطہ کہ اس کو جانیں اور اس کے مطابق اپنی تعلیمات اور اپنے مطالعات کو بڑھائیں آگر۔ یعنی ہمارے پاس شاید ہی کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جو قرآن کی طرف رجوع کر کے اپنے معاشرے کے اندر موجود سماجی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے رائے حل کو طلب کر سکے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ تفسیر موضوعی اجتماعی اگر کسی معاشرے میں موجود نہ ہوئی تو وہ معاشرہ کبھی بھی قرآن کے قریب نہیں آ سکتا۔ آپ ترتیبی تفسیر چاہے جتنی مرضی کرتے رہیں، کیونکہ پہلے میں نے درس میں بیان کیا ہے کہ ترتیبی تفسیر سے آپ کبھی بھی ایک نظام کے طور پر اس کو بیان نہیں کر سکتے، نظریہ اسلام اس سے استخراج نہیں کر سکتے، ایک اگلا قدم اٹھانا پڑے گا، اور وہ اگلا قدم جو ہے ترتیبی کے بعد وہ تفسیر موضوعی ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اجتماعی رنگ کو مد نظر رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور کل میں نے اس کو زیادہ فوکس کیا تھا، اس کے تاریخچے کی طرف جب وہ اشارہ کیا تھا، اسی وجہ سے کہ یہ مطلب انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم لوگ عقائد بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اگر مدارس میں پڑھا دیا جائے، حوزے میں پڑھا دیا جائے، یا مطالعات بہت کر لیں، ہماری مطالعات کا محور جو ہے وہ فردی مطالعات، یعنی وہ نگاہیں کہ جو عقائد پر فردی ہیں، تفسیر پر فردی ہیں، فقط اس کو جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ لیکن اجتماعی اگر کسی نے کوئی مطلب بیان کیا ہو تو اس کو کم رنگ کر کے پیش کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کتنے اس وقت اجتماعی جو ہیں وہ شخصیات موجود ہیں یا رہی ہیں کہ جنہوں نے قرآن اور دین کو اس طریقے سے بیان کیا ہے لیکن ان کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ ان میں سے ایک شخصیت کیا ہے؟ شہید بہشتی ہیں۔ ان میں سے ایک شخصیت کیا ہے؟ امام موسیٰ صدر ہے۔ کون سا طالب علم ہے کہ جو اس طریقے سے آ کر موسیٰ صدر کو اور شہید بہشتی کو مطالعہ کرے کہ جس طریقے سے آپ مثلا جو ہے وہ باقی علماء کی جنہوں نے فردی طور پر نگاہ رکھتے ہوئے دین کے اوپر ان مطالب کو بیان کیا ہے ان کو اہمیت دے آ کر۔ یہیں سے انسان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہم کس جہت پر چل رہے ہیں، اور پھر یہیں سے اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر اس جہت پر چلتے رہے تو چاہے آپ جتنا مرضی ہے زور لگا لیں، آپ اپنے معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے، اس کی جہت کو بدل نہیں سکتے۔ یہ انتہائی اہمیت کا حامل ایک پہلو ہے جو اردو زبان کے اندر جو ہے، اور مخصوصاً تشیع کے اندر یہ آپ کہہ لیں کہ مغفول ہے، غفلت ہوئی ہے اس سے۔ مکتب اہل سنت کے اندر پھر ہمیں 1-2 نظر آئی جاتے ہیں، لیکن تشیع کے اندر فعلاً نہ ہونے کے برابر ہیں، استقرار ناقص ہے۔
امید ہے کہ شخصیات ایسی موجود ہوں جو ہمارے مطالعات میں نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس جنبے کے اوپر نگاہ کرنا بہت ضروری ہے، چاہے عقائد پڑھ رہے ہوں تب بھی، چاہے تفسیر پڑھ رہے ہوں تب بھی، یا کسی اور علم کے اندر ہوں۔ یہ اجتماعی نگاہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اگلی بحث کی طرف جاتے ہیں۔ تیسری جو خصوصیت پائی جاتی ہے اس کتاب کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر عقائد کو، معارف کو بیان کیا گیا ہے، لیکن وہ معارف عمل کے ساتھ مرتبط ہیں۔ یعنی اگر میں اس کتاب کی تعبیر کے مطابق مطلب کو بیان کروں، عقائد کے جو ذہن میں موجود تھے ان عقائد کو معاشرے میں لے کر آنا، اس کو کہتے ہیں عقائد کے جو ناظر بے عمل ہوں۔ مثلا آپ دیکھیں اس وقت باب ہادی اشر لے لیں آپ، شیخ مظفر کی عقائد امامیہ لے لیں آپ، کشف المراد لے لیں آپ، ملا صدرہ کی اسفار لے لیں آپ، اس میں جو توحید بیان کی گئی ہے وہ کون سی توحید ہے؟ توحید کے جو فقط معرفت کے ساتھ مربوط ہے، عمل اس کے اندر کوئی بحث نہیں آئی آ کر کے اب میں نے جب یہ توحید کا ایک مرتبہ ثابت کر دیا ہے، اب اس توحید کے مطابق میرا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، میری فیملی کیسے ہونی چاہیے، اور باقی اس طرح کے جو ہے وہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی ہیں اس کے اندر آ کر نہ آپ کو۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ عقائد کا پورے کا پورا اگر وہ سلیبس اگر طالب علم ایک مطالعہ کر لے اور پھر اس کو کہا جائے کہ ان عقائد کی بنیاد پر اب اسلام کی نگاہ بیان کرو کہ اس معاشرے میں یہ مشکل پیش آ گئی ہے، اس مشکل کو برطرف کرنے کے لیے ایک سسٹم چاہیے، ایک نظام چاہیے، طراحی کر کے دو، اس کو بنا کر دو، وہ نہیں بن جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ سنا ہی نہیں ہے کہ بھائی توحید سے بھی کبھی نظام نکلتا ہے۔ نبوت کی بحث انسان پڑھے اور پھر کہے کہ نبوت کی بحث پڑھ کے ایک نظام نکالے اس میں سے، وہ کہتے ہیں نبوت ہے، دیکھے خدا ایک ہے، خدا کی صفات عین ذات ہیں، خدا جو ہے وہ مادی نہیں ہے، مجرد ہے، خوب اس میں سے کیا نظام نکالیں؟ لہذا بالکل توجہ اس طرف نہیں رہتی۔ تو عقائد کو اپنے ذہن سے نکال کے معاشرے کے اندر لے کر آنا یہ ایک بہت بڑا ایک کام ہے کہ جو طول تاریخ میں نہیں ہوا، اور ان شخصیات نے توجہ کی اور آہستہ آہستہ اب وہ سفر اپنی ترقی کی طرف اور اپنے مطلوب ہدف کی طرف جا رہا ہے۔ میں ایک مطلب کی مزید توضیح دے دوں، ممکن ہے کہ کوئی مطلب یہ سن کر غلط استفادہ کرے آ کر کے اس کا مطلب یہ ہے کہ عقائد امامیہ، باب ہادی اشر، کشف المراد، اسفار، اس میں جو یہ توحید بیان ہوئی ہے، معارف بیان ہوئے ہیں، پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بند کریں اور استفادہ نہ کریں، فقط یہ طرح کلی جیسی کتابوں کو اکٹھا کریں اور مطالعہ کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں اور اپنی معرفت ٹھیک کریں، یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر ایک جنبے کو، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے پہلو کو اور دوسرے جنبے کی نفی کی جا رہی ہے۔ اس کا مقام، اس کی منزلت، اس کی تاثیر، اس کا کردار اپنی جگہ برقرار ہے۔ آپ اگر ملا صدرہ کی اسفار کے اندر بیان کردہ توحید کو نہیں پڑھیں گے تو معرفت کے میدان میں آپ پیچھے رہ جائیں گے، اور جب معرفت میں آپ آگے نہیں نکلیں گے تو آپ جس سسٹم کو استخراج کریں گے جا کر، اس سسٹم کے اندر نقص موجود رہے گا۔ بات اکتفا کی ہو رہی ہے، نہ کہ نفی کی، کہ کتابوں میں وہاں اکتفا کر لیا گیا کہ فقط اتنی توحید بیان کی گئی جو عقیدے کے ساتھ مربوط تھی، جو معرفت کے ساتھ مربوط تھی، جو انتزاعی بحثوں کے ساتھ مربوط تھی، اتنی بیان کر دی گئی۔ اس کے بعد باقی چیزوں کو جو ہے وہ ترک کر دیا گیا، اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا جانے لگا، اس پر کتابیں نہیں لکھی جانے لگی، اس پر درس نہیں دیے جانے لگے۔ اس چیز کو جو ہے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ وائلا فردی، معرفتی اور جو ہے وہ عقائد کی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، سب کی اہمیت اپنی جگہ پر برجائے، اور ہر طالب علم کو، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سفر طے کرے، کیونکہ وہ سفر اگر طے نہ ہوا تو یہ اجتماعی سفر کے جس کی اہمیت پہ بات ہو رہی ہے یہ منحرف ہو جائے گا، اس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور دشمن جس طریقے سے اعتراضات دین پہ کرتا ہے آپ ان اعتراضات کے جواب نہیں دے سکیں گے۔ بس ایک خصوصیت جو یہاں پر موجود ہے وہ یہ کہ عقائد جو یہاں پر بیان ہوئے ہیں وہ عقائد ایسے ہیں کہ جو عمل کے ساتھ مرتبط ہیں۔ خوب، اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ اتنا اہمیت کا حامل عمل تھا،
کہ عقائد کو اس طریقے سے بیان کیا جائے، اس طریقے سے ڈسکس کیا جائے کہ وہ عمل کی طرف ناظر ہو. یعنی عمل کی طرف ناظر ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر کوئی درس سن رہا ہے، اگر کوئی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، تو جہاں اس کو معرفت حاصل ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی احساس ہو رہا ہو کہ میں نے اس عقیدے کے مقابل میں کیا عمل انجام دینا ہے، میرا کیا وظیفہ بنتا ہے، میں نے کیا کام کرنا ہے. اب میں نے توحید سیکھ لیا، کیا کروں میں اب توحید سیکھ کے؟ توحید کو سیکھ کر فقط بیٹھ جانا ہے یا توحید کو سیکھ کے عمل میں لے کر آنا ہے؟ عمل میں لانا تو کیسے عمل میں لاؤں میں اس کو؟ یہ عقائد ناظر بے عمل سے مراد یہ ہے. خوب، جب اتنا اہم تھا تو علماء نے اس کو ترک کیوں کر دیا پھر؟ اور اتنی بڑی تعداد ہے علماء کی، ایک طولانی زمانہ گزرا ہے کہ یہ پہلو جو ہے وہ غفلت کا شکار رہا آ کر. اس کے اگر ہم سبب بیان کرنا چاہیں تو ایک دو سبب یوں بیان کر سکتے ہیں. بعض اوقات ہماری بعض جو مبانی ہیں وہ بہت تاثیر رکھتے ہیں انسان کے کسی عمل کے کرنے یا نہ کرنے کا. آپ اگر تخصصی بحثوں میں جا کر پڑھیں گے، ہمارے پاس دو قسم کے میدان موجود ہیں. پہلے میں فارسی میں اس کو بیان کرتا ہوں، پھر تھوڑی وضاحت کروں گا. آپ دوستوں کو حتماً پتہ ہوں گے، جو نئی ابحاث سے آگاہ ان کے لیے تھوڑی وضاحت کرنا ہوگی. ہمارے پاس ایک میدان ہے باید ہا و ناباید ہا کا، اور ایک میدان ہے ہست ہا و نیست ہا. ہست ہا و نیست ہا سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ معارف، وہ مطالب کہ جس کے اندر فقط ہونے یا نہ ہونے کو بیان کیا جاتا ہے، جس میں توصیف ہوتی ہے، حکم نہیں ہوتا. مثلا جیسا کہ آپ عقائد کو لے لیں، خدا ایک ہے، فرشتے ہیں، خدا مجرد ہے، خدا کی صفات عین ذات ہیں. مثلا یہ آپ ہست ہا کے ساتھ مربوط ہو رہے ہیں، آپ کو ہست ہا جو ہے یہاں پر بیان ہو رہے ہیں. نیست ہا یعنی خدا جو ہے وہ مادی نہیں ہے، خدا جو ہے وہ مرکب نہیں ہے، ملائکہ جو ہیں وہ کیا نام ہے، خدا کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، جس طرح وہ بیان کرتے ہیں. یہ نہ جو چیز اسلام نفی کر رہا ہوتا ہے وہ نیست ہا میں آتا ہے، یا مثلا جو واقعیت نہیں ہے وہ نیست ہا میں آتے ہیں. اسے وجود ہے لیکن عدم نہیں ہے. یہ ہست ہا و نیست ہا یہ ہوتے ہیں کہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں، جہان بینی فارسی میں کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو ورڈ ویو کہتے ہیں. یعنی جہان بینی کا جو تعلق ہے، ورڈ ویو کا جو تعلق ہے، وہ ہست ہا و نیست ہا سے ہے. ہمارے پاس ایک جو میدان ہے وہ کیا ہے؟ باید ہا و ناباید ہا کا ہے. یعنی اس میں جو ہے وہ باقاعدہ حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، کہ جس کو ہم آئیڈیالوجی سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی ایک مرتبہ ہمارے پاس جہان بینی ہے اور ایک مرتبہ ہمارے پاس کیا ہے؟ آئیڈیالوجی ہے. اب یہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ کیسے وجود میں آتی ہے؟ ہمارے پاس جہان بینی موجود ہے. کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ مبتنی ہے کس کے اوپر؟ جہان بینی کے اوپر. آپ کی جیسی جہان بینی ہوگی، جیسا ورلڈ ویو آپ کا ہوگا، آپ کی بایدھا و نابایدھا اور آئیڈیالوجی اسی قسم کی ہوگی. آپ اگر جہان بینی کے اندر خدا کے منکر ہیں تو آئیڈیالوجی کے اندر بھی آپ اسی طریقے کے احکام رکھیں گے. اگر آپ جہان بینی کے اندر انسان کے مادی ہونے کے قائل ہیں تو آپ کی آئیڈیالوجی بھی انسان کی طرف جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اسی کے متناسب ہوگی. تو اب جب آپ یہ دو میدانوں سے آشنا ہو گئے، معلوم ہے کہ آئیڈیالوجی کا رابطہ ہے کس کے ساتھ؟ جہان بینی کے ساتھ، ورلڈ ویو کے ساتھ. لیکن ہمارے بزرگان کے اندر ایک فکر یہ پیدا ہوئی کہ حسن و قبح عقلی ہیں اور مستقل ہیں. حسن و قبح کا تعلق آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے، حسن و قبح کا تعلق بایدھا و نابایدھا کے ساتھ ہے، اور جہان بینی جو ہے وہ الگ ہے. فرماتے ہیں کہ یہ دو مستقل میدان ہیں. حسن و قبح عقلی، چونکہ عقلی ہیں، مستقل ہیں، عقل اس کو درک کر سکتی ہے مستقلاً، اس کو کسی چیز کا احتیاج نہیں ہے، اور جہان بینی یہ موجود ہے. تو یہ دو دائرے جب مستقل ہیں تو ہمیں ان کو جدا ہی رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو آئیڈیالوجی سے مربوط ہے اور اس کے اندر اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو اس کی روش کچھ اور ہوگی، اور جہاں پر آپ جہان بینی اور ورلڈ ویو کے اندر بحث کریں گے اس کی روش جو ہوگی تحقیق کی وہ کیا ہوگی؟ اور ہوگی. اور بات بھی درست ہے کہ جن کا جہاں پر قضایا ایسے ہیں جو خالصتاً عمل کے ساتھ مرتبط ہیں، اور وہ قضایا کے جو معرفت کے ساتھ مرتبط ہیں اولاً و بالذات، ان دو قضایا کے اندر تحقیق کرنا ہے تو ان کی روشیں بھی کیا ہوں گی؟ الگ ہوں گی.
تو جب انہوں نے ان کو دو الگ جدا سمجھا اور سمجھ کے آگے تحقیقات کو جاری شروع کیا تو آہستہ آہستہ یہ چیز ذہن سے نکل گئی کہ آئیڈیالوجی اور جہان بینی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. یہاں پر پھر معرفت الگ بیان ہونا شروع ہو گئی، آئیڈیالوجی الگ بیان ہونا شروع ہو گئی، جدائی آ گئی یہاں پر. اب عقائد جو ہیں وہ ناظر بے عمل نہیں بیان کیے جا رہے. کیوں؟ کیونکہ جو عقائد کی کتاب لکھ رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے اس مقام پر، اس نقطے پر میرا وظیفہ نہیں ہے کہ میں آئیڈیالوجی کو بھی بیان کروں. تو لہٰذا وہ خالص محض خشک عقائد بیان کرتا ہے. اس کے اثرات کیا ہیں، اس کی زندگی میں تاثیر کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، یہ چیز جو ہے وہاں پر بیان نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ خشک عقائد کی کتابوں کے جو ہیں وہ انبار لگنا شروع ہوئے آ کر، اور آہستہ آہستہ یہ جیسے ہوتا ہے ایک عالم نے یہ کام کیا، دوسرا بھی یہی، تیسرا بھی یہی، چوتھا بھی یہ، سارا پھر سلسلہ چلتا گیا اور ہماری جو ہے وہ کتابیں آئیڈیالوجیز سے جو ہیں وہ جدا ہو گئی. ایک اور چیز جو سبب بنی آ کر وہ یہ کہ بعض علماء نے آ کر یہ کہا کہ انسان کی افضلیت اس کی معرفت کے ساتھ مربوط ہے. انسان حکمت سیکھے، اور یہ حکمت کی جو تعریف کی ہے وہ کیا ہے؟ معرفت محض. یعنی آپ اگر توحید کے بارے میں اچھی معرفت، دقیق اور برہانی اور یقینی معرفت رکھتے ہیں، یہ ایک انسان کے کمال کی علامت ہے. درست ہے؟ جب یہ فکر جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوئی، اور بات فکر کی حد تک ٹھیک ہے، میں بار بار وہی تذکرہ دوں گا کہ یہ نفی نہیں ہو رہی ہے کہ یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے، ضروری ہے، آپ کو یقینی برہانی اور یہ چاہیے. بات ہو رہی ہے اکتفا پہ. جب یہ والی فکر جو ہے وہ بیان ہونا شروع ہوئی کہ انسان کے کمال اور سعادت کا جو بہترین موجب ہے وہ اس کا کیا ہے؟ عقیدہ ہے، اس کی معرفت ہے. تو جب عقیدہ ہے تو ٹھیک ہے، میں توحید کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، اس کو برہانی سمجھتا ہوں، اس کو یقینی طور پہ حاصل بھی کر لیا، واقعاً صحیح طریقے سے حاصل کر لیا آ کر، اب وہ آرام سے بیٹھ جائے گا کیا کہ میں نے جس بنیاد پر میری سعادت ہونی تھی وہ تو میں نے حاصل کر لیا. اب وقت ہوا تو میں سماج کے لیے بھی کچھ کر لوں گا، اگر وقت نہ ہوا تو ٹھیک ہے، میں نے اپنا وظیفہ تو ادا کر لیا ہے، معرفت کے اعلیٰ درجے حاصل کر لیے ہیں، اور جنت بھی چونکہ عقائد ہی کی بنیاد پہ تقسیم ہونی ہے تو لہٰذا جنت میں بھی پہنچ جائیں گے آ کے. ایسا بندہ کبھی احساس کرے گا کہ میں نے معاشرے میں کچھ کرنا ہے؟ ہمارے سامنے ہمارا معاشرہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہے تم لوگوں کی، اور ہم کہتے ہیں ہمارا وظیفہ نہیں ہے. یہ کیوں ہے ہمارا عقیدہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بنیاد میں یہ چیزیں ہیں. یعنی ہم بھی آپ یوں کہہ لیں کہ اکثر ہم یہ تہمت نہیں لگاتے ہیں کہ مثلا جان بوجھ کے ہر کوئی پیسے کے پیچھے، مادیات کے پیچھے یہ سارا کام کر رہا ہے. نا، بنیاد یوں بنی ہے، اساس یہ ہے کہ ہمارے لیے جو اساسی ترین چیز ہے بس یہ ہے کہ میں اچھے طریقے سے دین سیکھوں، بس ختم. آگے عمل کرنا ہے وہ بونس ہے، کر دیا تو معاشرے پہ میں احسان کروں گا، اگر نہ کیا ہو وظیفہ نہیں ہے. اور عمل کے اندر بھی جب اترتے ہیں تو سادی چیزوں کے وہ فردی کے اندر آتے ہیں. اجتماعی طور پہ تو ہم نے ابھی تک سوچا بھی نہیں ہے آگے. خصوصاً اگر پاکستان ہی کو آپ فوکس کر کے چلیں، آ کر کتنے تو لابھ ملے ہیں آ کر جو اس چیز کو دیکھیں پاکستان کے عنوان سے، نہ اپنے منطقے کے اعتبار سے، کہ پاکستان کی ملت جن مشکلات کا شکار ہے اس مشکلات کو حل کرنے کے لیے دین کی نظر اور موقف کو جانیں کہ ہاں سے کس طریقے سے ہم حاصل کریں اس کو. اجرا کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے اس میں. یعنی کیوں نہیں یہ کرتے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عنصر جو تھا ہماری کتابوں میں اور ہماری تعلیمات کے اندر جو ہے وہ بہت کم رنگ ہے کہ ہماری معرفت، ہماری عقائد یہ کیا ہے؟ ناظر بے عمل نہیں تھے اور نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس چیز کا اظہار نہیں کرتا. خوب، یہ بات بیان ہو گئی کہ کیوں غفلت ہوئی. اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ پھر علماء متوجہ کیسے ہوئے اس کی طرف. وہ کون سے عوامل ہیں کہ جنہوں نے مجبور کیا علماء کو کہ وہ آ کر کیا کریں؟ آ کر جہان بینی اور آئیڈیالوجی کو مرتبط کریں آ کر، اور اپنی مشکلات کا حل جو ہے وہ جہان بینی سے نکالیں آ کر، ورلڈ ویو سے نکالیں آ کر. اس کے مختلف عوامل جو ہیں وہ اس طریقے سے ہیں. جب رونیسانس کا زمانہ شروع ہوا تو اس نے پوری دنیا کو متحول کیا. ٹیکنالوجی کا زمانہ تھا، بالآخر ایک دنیا ایک نئے سرے سے اپنا آغاز کر رہی تھی. ٹیکنالوجی نے آ کر انسانوں کی آنکھوں کو چھندیا دیا تھا، اور اس ٹیکنالوجی نے آ کر انسان کو بہت ساری بنیادی چیزوں سے غافل کر دیا تھا.
درست ہے، صنعتی انقلاب جسے کہتے ہیں، اس کے بعد پھر ٹیکنالوجی آئی ہے۔ اس صنعتی انقلاب کے بعد تمدن جو ہے وہ نیا وجود میں آیا، تہذیب و تمدن جو ہے وہ ایک نئی تہذیب جو وجود میں آتی ہے۔ اس تہذیب نے جب اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کی تو دیکھا اس تہذیب کے اندر ایسی مشکلات ہیں کہ جس نے بشر کو بہت سارے بحرانوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ بحران جب معاشرے میں آنا شروع ہوئے تو مفکرین جو تھے ہمارے علماء، انہوں نے دیکھا کہ اب یہ مشکلات ہم کہاں سے برطرف کریں؟ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس منبع تو ایک ہی ہے، قرآن و سنت، اسی سے ہم نے مسئلے کو حل کرنا ہے آگے۔ اور قرآن و سنت سے جو فقہ بیان کی جا رہی تھی اس کی نگاہ فردی تھی، اور آئیڈیالوجی کہاں بیان ہوتی ہے؟ فقہ کے اندر۔ علماء نے دیکھا یہ مشکل ہے، ہمیں یہ مشکل حل کر کے دیں، فقہ جواب نہیں دے رہی۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر بحران موجود ہے، ہم وہ بحران اٹھا کر لاتے ہیں فقہ کے پاس کہ اس کا جواب دے دو، فقہ خاموش ہے۔ ان علماء نے دیکھا کہ ایسے تو کام نہیں چلے گا، کہ یہ جو فقہ موجود ہے ہمارے حوزہ جات کے اندر، اور یہ بزرگان کون ہیں؟ سنی شیعہ دونوں، عرض کیا سید قطب، رشید رضا، محمد عبدو، یہ سارے کون ہیں؟ اہل سنت ہیں۔ جمال الدین افغانی ایک شیعہ ہے جو سردار ہے ان سب کا، یعنی یہاں سے ہی وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو جمال الدین افغانی سے یاد آیا مجھے، تمباکو کا جو فتویٰ ہے وہ جمال الدین افغانی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرزا شیرازی جو ہیں وہ تنہا بیٹھے تھے اور انہوں نے بیٹھ کے ایک چیز کو جو ہے وہ بھانپ لیا اور جا کے فتویٰ دیا ہے آ کر۔ یہ جمال الدین افغانی جیسی شخصیات کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ مرزا شیرازی جیسے بزرگ شخصیت جو ہیں آ کر ان کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں اور پھر فتویٰ دیتے ہیں اور دنیا بدل جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پھر وہ ہم آج اس کو کتنے شوق سے اور فخر سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں آ کر۔ بہرحال یہ انہوں نے آ کر کہا کہ یہ تمدن جدید اب آ گیا ہے، اس مسائل کو کیسے حل کریں؟ انہوں نے کہا یہاں سے تو اب مشکل حل نہیں ہو رہے، کیا کریں؟ ہم پلٹتے ہیں اپنی جہان بینی کی طرف، ورلڈ ویو کی طرف۔ وہ ورلڈ ویو سے ہم خود استخراج کرتے ہیں ان مسائل۔ انہوں نے جا کر کیا کیا؟ ان جہان بینی سے خود مسائل کو استخراج کرنا شروع کیا۔ آپ دیکھیں سید قطب نے جو کتاب لکھی فی ظلال القرآن تفسیر، اس کا دغدغہ ہی یہی تھا، اس کی جو زیادہ شوق یہی تھا کہ یہ بحران ہمارے سامنے موجود ہے، میں اب قرآن سے آ کر مسائل کو حل کروں خود سے۔ اس نے پھر فی ظلال القرآن اپنی کتاب لکھی، اور آج وہ اجتماعی تفسیر جو ہے وہ معروف ہے اس میں۔ اور اسی طریقے سے باقی قرآنیون کے جو آپ کل تذکرہ کر رہے تھے اس کا، قرآنیون کیوں قرآنیون اس کی طرف لے کر آئے ان کو آ کر؟ وہی اسی وجہ سے مشکل کو انہوں نے منبع قرآن تھا ہمارے پاس، قرآن سے اپنے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ حل کرنا تھا، اور وہ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے کہا واحد راہ حل یہ ہے کہ دوبارہ قرآن کی طرف پلٹیں، اور انہوں نے یہ اپنے حد تک کام کیا۔ سید قطب نے اپنی جگہ کوشش کی، محمد عبدو نے اپنی جگہ کوشش، اگرچہ ان کی کوششیں جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ کامیاب رہیں، لیکن بہت سارے نقائص موجود رہے اور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی کس سے دور ہیں؟ دوسری ثقل سے۔ ایک ثقل کون ہے؟ قرآن، اور دوسری ثقل اہل بیت۔ خوب، بہرحال اس سے بھی بات نہیں کرنا ہے کہ کس طریقے سے یہ نقائص جو ہیں برطرف ہوں۔ تو بس تمدن جدید نے، جدید تہذیب کے وجود نے آ کر علماء کو مجبور کیا اس بات پر کہ وہ آئیں اپنے جہان بینی اور ورلڈ ویو سے آ کر اپنی آئیڈیالوجی کو دوبارہ استخراج کریں آ کر، اور اپنے معاشرے کو حل کریں، اس کو معاشرے کے بحرانوں کو حل کریں جا کر۔ ایک یہ۔ دوسرا، غرب کے اندر ایک خصوصیت یہ رہی ہے کہ جہاں انہوں نے فلسفہ بیان کیا، اسی فلسفے کی بنیاد پر انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی بھی بنائی، انہوں نے اپنے نظام بھی استخراج کیے۔ فلسفہ غرب آپ کے سامنے ہے، آپ جا کر دیکھیں جتنے بڑے بڑے فلاسفر آئے ہیں، ان فلاسفر کی فلسفیوں سے یا انہوں نے خود استخراج کیا ہے ان نظاموں کو، یا ان کے شاگردوں نے، ان کے بعد کے متاثرین نے آ کر اسی فلسفے سے استخراج کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب غرب اپنے فلسفے میں کیا بیان ہوتا ہے؟ جان بینی بیان ہوتی ہے، ورلڈ ویو بیان ہوتا ہے، تو وہ اپنے فلسفے کی بنیاد پر کیا استخراج کر رہے ہیں؟ نظام، سسٹم استخراج کر رہے ہیں، آئیڈیالوجیاں نکال رہے ہیں اپنی۔ تو ان بزرگواروں نے دیکھا جا کر تو یہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس بھی تو ورلڈ ویو اپنی پڑی ہے، جہان بینی رکھتے ہیں ہم اپنا، مبانی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور ہماری جہان بینی، ہماری ورلڈ ویو ان سے زیادہ قوی ہے۔ جب ان سے زیادہ قوی ہے تو اس سے نکلنے والا جو نظام اور سسٹم ہوگا وہ کیا ہوگا؟
ان سے زیادہ قوی ہوگا. تو لہٰذا یہ ایک چیز سبب بنی کہ ان علماء کی توجہ زیادہ سے زیادہ بڑھے کہ وہ آ کر عقائد کو اس طریقے سے بیان کریں، قرآن کی طرف اس طریقے سے رجوع کریں، سنت کی طرف اس طریقے سے رجوع کریں کہ وہ ناظر ہو انسان کے عمل کی طرف، انسان کی سماجی مشکلات کی طرف، اور ان چیزوں کو یہاں پر بیان کرتے ہیں. تیسرا اور آخری نقطہ بیان کرتا ہوں اس میں، اور وقت چونکہ تمام ہو گیا، باقی مطالب انشاءاللہ بعد میں. اس صنعتی انقلاب کے بعد عقل کو زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی جانے لگی. ایک مکتب وجود میں ہے ریشنلزم، عقل گرا. اور عقلانی، اب عقل گرا تو ہم نہیں ہیں، یہ اب ایک الگ بحث ہے فلسفے کے اندر کرنے والی اور کی بھی گئی ہے کہ عقل گرائی جو غرب کے اندر پائی جاتی ہے اس سے مراد کیا ہے، اور جس عقل گرائی میں ہم یعنی جس کے ہم قائل ہیں اس عقل گرائی سے کیا مراد ہے. یہ تفصیلی گفتگویں ہیں، ناظر آپ حتماً جو ہے وہ متوجہ رہیں اس بات کی طرف. میں جو یہ مطلب یہاں بیان کر رہا ہوں وہ عقل گرائی جو غرب کے اندر موجود ہے اور ہم اس کے قائل نہیں ہیں. عقل گرائی جب وجود میں آتی ہے تعبد ختم ہو جاتا ہے. آپ چاہے جو بھی چیز جا کر، پہلے کیا ہوتا تھا، آپ ایک فتویٰ بیان کر دیتے، ایک آیت بیان کرتے، ایک حدیث بیان کر دیتے، وہ تعبداً قبول کرتا، دلیل نہیں مانگتا. لیکن آج کا زمانہ کیا کرتا ہے، قرآن کی آیت بھی پیش کرے تو پوچھے گا کہ کیوں کیا خدا نے یہ، اگر فتویٰ دیا جا رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے، مرجع دلائل مانگ رہے ہیں. یہاں سے فلسفہ احکام جو ہے وہ اپنا وجود پکڑتا ہے، آ کر اہمیت آ جاتی ہے، فلسفہ احکام لکھنے کی جو ہے وہ ضرورت پڑ جاتی ہے آ کر. تو اب یہاں پہ کیا ہوا، ظاہری سی بات ہے، اب جب آپ نے ان کیا نام ہے احکام کی، اپنی آئیڈیالوجی کی جو چیزیں بیان ہوئی ہیں اس کے علل اگر آپ نے بیان کرنے ہیں تو حتماً آپ کیا کریں گے، اپنی جہان بینی اور ورلڈ ویو کی طرف رجوع کریں گے کہ یہ فتویٰ دیا ہے اس کے پیچھے یہ ریزن ہے، یہ حکم خدا نے یہ کہا ہے اس کے پیچھے یہ ریزن موجود ہے. تو یہاں پر پھر وہ ارتباط برقرار ہوتا ہے آئیڈیالوجی کا اور جہان بینی کا. آ کر یہ تین بڑے عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے جمال الدین افغانی و امثالہم جو ہیں وہ متوجہ ہوتے ہیں اور آ کر کلام اجتماعی، تفسیر اجتماعی ان کی بنیاد رکھتے ہیں، اور اجتماعی محور جو ہے وہ اس طریقے سے آ کر اس کو لے کر چلتے ہیں. اور آج یہ سلسلہ جو ہے وہ باقی ہے. اور جب رہبر معظم طرح کلی کے درس دے رہے تھے تو وہ اس نہضت سے آشنا تھے. جمال الدین کو پڑھا ہوا تھا، سید قطب کو پڑھا ہوا تھا، وہ جن بحرانوں کے شکار تھے اس سے کہیں زیادہ یہ بحرانوں میں مبتلا تھے. انقلاب اپنے جڑیں پکڑتا جا رہا تھا اور ضرورت تھی کہ ایک نظام کو پیش کیا جائے کہ جو اس کی جہان بینی کے اوپر مبتنی ہو. تو یہ فضا تھی، یہ دغدغہ تھا، یہ وہ آپ کہہ لیں عوامل تھے کہ جنہوں نے مجبور کیا آ کر کے رہبر معظم ایک ماہ رمضان کے اندر ایک عام محفل کے اندر جو مسجد میں بیٹھ کر 28 لیکچر دیتے ہیں، اور آج یہ ہمارے لیے ایک محور بن گیا ہے کہ اگر کام کرنا ہے عقائد کے اندر اور اجتماعی تفسیر کے اندر، اجتماعی علم کلام کے اندر، تو یہ نمونہ عمل ہے. اور آگے اس کے مطابق جو ہے وہ کام کو بڑھائیں آگے. کہ ابھی کافی بحثیں رہتی ہیں مقدماتی اعتبار سے کہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اس کو بیان کرتے ہیں. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.